دیکھیے شروع میں ہم نے آپ کو عمرے کے عمرے کا مکمل بیان دکھایا تھا. آج آپ کے لیے یہ حج کا بیان پیش کیا جا رہا ہے. آپ کون سا حج طلب کشتے ہو؟ بس کون سا حج ادا کریں گے آپ؟ حج تمتع. اکرام بھائی کیمرہ صحیح ہو گیا ہے؟ کیمرہ صحیح ہو گیا اکرام بھائی؟ اوپر دکھانے کے لیے کیمرہ سیٹ ہو گیا ہے. کچھ ایسا خواتین اوپر چلے سب اوپر دکھے گا, کیمرہ تھوڑا سا بھی سیٹ کرنا ہے. کون سا حج ادا کریں گے؟ حج تمتع. آپ کے ذہن میں حج تمتع کا پورا خاکہ ہے نا, کہ جس میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جائے گا حج کے مہینوں میں, اور مکہ المکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیا جائے گا. پھر حج کے زمانے کا انتظار کیا جائے گا, پھر جب حج کا زمانہ آئے گا تو حج کا احرام باندھا جائے گا, حج کا عمل ادا کر کے احرام کھول دیا جائے گا. تو یہ پہلا عمرہ اور یہ حج دونوں مل کر کیا بن جائیں گے؟ حج تمتع. یہ حج تمتع آپ کو کرنا ہے. اب چلیے آگے. حج میں کتنے فرض ہیں؟ 3. پہلے احرام, نیت, تلبیہ. نمبر 2 وقوف عرفات. نمبر 3 طواف و زیارت. حج کے بنیادی واجبات کتنے ہیں؟ 6. پہلے وقوف مزدلفہ, بڑے شیطان کو کنکری مارنا. حج کا جانور ذبح کرنا, سر کے بال منڈوانا و کتروانا. حج کی سعی کرنا, طواف الوداع کرنا. یہ 6 واجب ہیں. آگے چلیے. تلبیہ. اب تلبیہ پہلی طرف بدلتا بات سے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 مرتبہ پڑھیں گے تو مشق ایسے کر دیا آپ نے. بس حج کے مقامات کتنے ہیں؟ 8. حج کے مقامات کتنے ہیں؟ 8. اور 5 دنوں میں حج ادا ہوتا ہے. تو حج کے مقامات جو 8 ہیں ان میں سب سے پہلا مقام مکہ المکرمہ. دھیان دیجیے اسکرین پر, یہ آپ کا پہلا مقام ہے. جی. پورا دکھا نہ مکہ. دیکھیے یہ ہے بیت اللہ شریف. کیا ہے یہ نئی عمارت ہے حضرت پاک عبداللہ یہاں پر ہے, اور یہ پورا نیا حرم ہے, اور یہ قدیم حرم ہے. یہ کلوک ٹاور ہے. یہ سارا یہ پورا مکہ دکھا ہے آپ کو. یہ مکہ المکرمہ حج کے 8 مقامات میں سے پہلا مقام ہے. نام بتائیے. احرام, نیت, تلبیہ. پہلا فرض یہاں ادا کرنا ہے, اور وہ حج کا پہلا فرض ہے کیا؟ احرام, نیت, تلبیہ. 7-8 ذوالحجہ کی درمیانی رات سے ہی معلم کی بسیں لے کے روانہ ہو جاتی ہیں. تو پھر آپ روانہ ہونے سے پہلے ان بنیادی کاموں سے فارغ ہو جائیں. غسل کر کے, پورا طریقہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, غسل کر کے احرام کی چادریں آپ نے پہن لی, اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی نفل احرام کی نیت سے. پورا طریقہ آپ کو معلوم ہے. پھر حج کی نیت کریں گے. اس کی نیت کریں گے, حج کی. وہاں پر ایک حج کی نیت کریں گے, اور حج کی نیت کر کے آپ تلبیہ پڑھیں گے. آگے چلیے. یہ آپ نے احرام مان لیا بلڈنگوں میں. اب یہ بلڈنگوں سے باہر بسیں کھڑی ہیں. ان بسوں میں ہی بیٹھ کر آپ کو جانا ہے مقام نمبر 2 یعنی مینا کی طرف. اس میں خاص بات کا دھیان رکھیے گا, اپنے معلم کی بس پر ہی بیٹھیے گا. ہر حاجی کو معلم نمبر ملتا ہے کہ آپ کا معلم نمبر یہ ہے. معلم نمبر کی بڑی اہمیت ہے. وہاں سارے کام معلم نمبر سے چلیں گے. پھر بہت ساری بسیں کھڑی ہوں گی. جب آپ نکلیں گے اپنے روم سے باہر, اپنی بلڈنگ سے, کون سی بس پہ بیٹھیں گے؟ جس پر آپ کے معلم کا نمبر کا اسپیکر لگا ہو. جس بس پر آپ کے معلم کے نمبر کا اسپیکر لگا ہو اسی پر بیٹھیے گا. جیسے کہ معلم کا نمبر لگا ہے, یہ نمبر لگا ہے, یہ نمبر لگا ہے, تو جو معلم آپ کو مثال کے طور پہ 52 ہے, تو جس بس پر یلو کلر, ہم لوگ ساؤتھ ایشین ہیں نا, تو ساؤتھ ایشین کے لیے یلو کلر ہے, اس کے اوپر بلیک لکھا ہوگا معلم نمبر 53 مثال کے طور پہ اگر آتا ہے تو 53
والی بس پہ بیٹھنا ہے، یہ نہیں کہ جو بس آئے آپ اس پہ چڑھ جائیں، بڑی مشکل ہو جائے گی، مینا میں آپ اپنے خیمے تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ آگے چلیے، تو ایک منٹ آپ لوگ اپنا چھوٹا سا بیگ لے کر جو طریقہ میں نے بتایا تھا، تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی بلڈنگ سے نیچے آئے، کارڈ وغیرہ لے کر جو بھی مولوی کی طرف سے ملے ہیں، اور آپ بسوں میں بیٹھ گئے، تلبیہ جاری ہے، تلبیہ پڑھتے پڑھتے یہ بسیں آپ کو لے جا رہے ہیں مینا کی طرف، مقام نمبر 2 کی طرف۔ چلیے، اللہ دیکھیے یہ آیا کون سا کلر؟ مینا۔ یہ بلو کلر کے جتنے سارے بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ تمام مینا کی حدوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ بلو کلر کے بورڈ جن کا گراؤنڈ جو ہے وہ بلو ہے اور لکھا ہوا ہے بلیک سے، عربی میں لکھا ہے بدایت مینا، مینا اسٹارٹ، مینا شروع۔ یہ جو سائڈ لگا ہے نا، یہاں سے مینا شروع ہوگا اور یہاں سے مینا اسٹارٹ ہو گیا، تو مینا کے بورڈ پہچان نہیں ہے وہاں۔ اب آپ ہو جائے جب آپ کی بس یہاں سے اندر داخل ہوگی تو آپ مینا کے حد میں داخل ہو گئے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے آپ کو خیموں کا ایک شہر نظر آئے گا، خیموں کا منظرنامہ نظر آئے گا۔ چلیے، سبحان اللہ، یہ خیمے خیمے دکھ رہے ہیں نا، انہی خیموں میں وہاں آپ کا قیام ہوگا۔ یہ روڈ ہے، دائیں بائیں جانب خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ اس پول پر دھیان دیجیے، مینا میں قیام کے دوران اس پول کی بڑی اہمیت ہے۔ اس پول کا جو نمبر ہے وہی نمبر آپ کے کارڈ پر لکھا ہوگا جو معلم کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ مینا کا جو کارڈ آپ کو معلم کی طرف سے ملے گا اس کارڈ پر اس پول کا نمبر ہوگا، یہ جو پول بنے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے خیمے تک پہنچنے میں اس پول کے نمبر سے کافی مدد دے سکتے ہیں، آسانی سے آپ پہنچ جائیں گے۔ ابھی تو سڑکیں خالی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن جب حجاج یہاں پہنچتے ہیں تو تمام کی تمام سڑکیں حاجیوں سے بھر جاتی ہیں۔ تو یہ ہے مینا کا منظرنامہ۔ اب ذرا خیموں کے اندر کا منظرنامہ دیکھتے ہیں۔ آگے چلیے، یہ خیمے اندر سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ لگے ہوئے ہیں آپ کے لیے ایئر کولر جو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتے ہیں، روشنی کا بھی انتظام ہے، اور یہ بستر آپ کے لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو پرانے زمانے کے بستر ہیں۔ اب آپ کو کتنا بڑا بستر ملے گا بتا دوں، ذہن ابھی بنا لیجیے تاکہ وہاں جھگڑا نہ ہو۔ یہ میرے سامنے میز رکھی ہے، میز ایسے نہیں، ایسے نہ دیے گا، کروٹ لینے مشکل ہے، قبر بھی کچھ چوڑی بنائی جاتی ہے، اس سے بھی کم حصے کا گدا آپ کو ملے گا۔ جو مل جائے اپنی عبادت میں مصروف رہے گا، کیونکہ جھگڑے سے اور بحث سے ہوگا کچھ نہیں، تو بڑی تعداد کے حجاج وہاں ہوتے ہیں۔ اب اس کو دیکھیے آپ، یہ پردے لپٹے ہوئے ہیں۔ فرض کیجیے کہ قبلہ رخ یہاں پر ہے، یہاں مرد اپنے قیام کا انتظام کریں، یہاں بھی مرد اپنے قیام کا انتظام کریں۔ قبلہ جب یہاں پر ہے تو یہ والا پیچھے والا حصہ عورتوں کے لیے رکھیں، اور یہاں سے پردے کھول دیں۔ جب آپ کے پردے کھول دیں گے تو اسی خیمے میں عورتوں کی قیام گاہ ہے، لیکن پردہ مل جائے گا تو پردے میں رہیں گی۔ کر لیں گے سب، اور یہ کمپرومائز آپس میں کرنا پڑے گا۔ ہر حاجی صاحب اگر یہ چاہیں، ہر حاجی یہ چاہے کہ میری بیگم میرے ساتھ رہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بیگم کی ایک طرف بھی تو آپ ہو سکتے ہیں، دوسری طرف تو غیر بھی ہوگا، اس لیے عورتوں کو بالکل الگ رکھیں، پردے گرا دیں اور مرد حضرات الگ رہیں۔ آگے چلیے، ایک منٹ یہاں پہ رکو، پیچھے رکو۔ اب آپ آ گئے ہیں مقام نمبر 2 یعنی مینا میں۔ کام بتائیے یہاں کا 5 نمازیں با جماعت ادا کرنا۔ 5 نمازیں کب سے شروع ہوں گی؟ ظہر، عصر، زور سے شروع ہو کر کے فجر تک کی 5 نمازیں آپ کو پڑھنی ہیں۔ مسئلہ بتائیے، اگر آپ ایڈوانس یہاں پہنچ گئے تو فجر کہاں پڑھیں گے؟ نہیں، مینا میں یہ فجر حج کا حصہ ہے نہیں۔ اگر آپ نے معلمین نے آپ کو مجبور کر دیا کہ مینا سے نکلو فجر نہیں پڑھنے دی، اور آپ فجر نہیں پڑھ سکے، فجر جا کے آپ نے عرفات میں پڑھی، تو کیا اس کی وجہ سے کوئی دم آئے گا؟ نہیں۔ کوئی صدقہ آئے گا؟ نہیں۔ اب یہاں فجر پڑھ لی آپ نے کہ جب بھی آپ کو نکالا گیا، تلبیہ بھی آپ کا جاری ہے، تکبیر تشریف بھی جاری ہو گئی ہے، اب بسیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، چلو آگے۔
اب یہ بسیں لگی ہوئی ہیں مینا میں، خیمے سے آپ باہر نکلے اور آپ ان بسوں میں بیٹھے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، یہ تلبیہ کا بند نہیں ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ بسیں آپ کو لے جا رہی ہیں اور چلتے 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 عرفات کی حد آپ کو نظر آ رہی ہے، چلی آتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدایت عرفات، عرفات کو گھیرا ہے انہوں نے ان سائن بورڈوں سے جن کا کلر یلو ہے۔ بنا کے کیسے تھے بلو، اور یہاں کیسے ہیں یلو، لکھا ہوا ہے بدایت عرفات، یعنی عرفات اسٹارٹ، یہاں سے عرفات شروع۔ جہاں جہاں آپ کو یہ حدیں نظر آئیں اس کے اندر جائیں گے تو حاجی بنیں گے۔ غروب آفتاب سے پہلے اس حد کو کراس کر کے باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ تو یہ عرفات کا آغاز جہاں جہاں سے ہو رہا ہے اس سائڈ سے تو بدایہ لکھا ہے اور آپ پیچھے سے